Do you want to know the truth? Truth about universe. Truth about earth. Truth about mankind. Truth about Adam and Eve. Italian France presents आमिर गोपांस आदम से आज तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम से आज तक की 5वीं एपिसोड में आप सबको खुशामदीद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो लोग हैं वो बहुत ही शौक़ के साथ अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारी तमाम किस्तें अगर शुरू से देखें, जो भी नए हैं हमारा चैनल की आज फर्स्ट टाइम किस्त देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारी फ़र्स्ट एपिसोड से देखें ताकि आपको पूरा जो शजरा नसब किस तरीके से दुनिया आगे चल रही है उसका सही से पता चल सके। लास्ट एपिसोड में हमने कौम आद के बारे में और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उस कौम के ऊपर नबी बन के आए थे उसके बारे में बताया था। ये था यानी कि जो अरब जो खित्ता है, ये कौम अरब खित्ते में ओमान की साइड पे आबाद थी। आज हम आपको उसके ही करीब करीब के दौर आद के बाद कुरान पाक में हमेशा नाम आता है कौम समूद का। कौम समूद भी समझ लें कि एक तरह के आद के भाइयों में से थे। ये हज़रत जो नूह के बेटे थे साम के बेटे थे इरम, और इरम के 2 बेटे थे। एक का नाम था आस जिसमें से कौम आद निकली थी, और दूसरे बेटे का नाम था आथिर जिसमें से कौम समूद निकली। तो जो आथिर का बेटा था वो समूद था। इन पे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम नबी के तौर पे अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो कि ख़ुद कौम समूद में से थे, उनको अल्लाह ताला ने इन लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा। हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये कौम जो है ये आज भी इसके जो खंडरात हैं वो आज भी सऊदी मुल्क के अंदर मदीना से अगर 300 किलोमीटर तबूक की जानिब जाएंगे तो रास्ते में अल उला का इलाका आता है। अल उला के पास ही मदाइन सालेह के नाम से इनकी बस्ती हुआ करती थी। वैसे तो ये बहुत लॉन्ग जो पेनिनसुला है अरब, इसमें ये लोग यहाँ से लेकर बताया जाता है कि उर्दन तक ये लोग फैले हुए थे। लेकिन जहाँ पे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी जो कौम आबाद थी वो मदाइन सालेह के नाम से है। आज का अल उला और उस ज़माने में मदाइन सालेह, और आज भी मदाइन सालेह के नाम से ये कहलाती है वादी हिजर, जिसको इंग्लिश में हेगरा कहा जाता है। हेगरा के इलाके में ये लोग आबाद थे। ये इन लोगों की एक खुसूसियत ये थी कि ये लोग पहाड़ों को काट के उसके अंदर घर बनाया करते थे। जिसामत के हिसाब से, उम्र के हिसाब से बहुत लंबे चौड़े कदावर, और अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें थी इस कौम के ऊपर। शजराए नसब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का हम आपको बताएंगे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत नूह के बेटे हज़रत साम की औलाद में से थे। साम के बेटे थे इरम, इरम का बेटा
आथिर, आथिर का बेटा समूद, समूद का बेटा हादिर, हादिर का बेटा उबैद, उबैद का बेटा मसीह, मसीह का फिर बेटा उबैद, और उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उबैद में से थे। तो ये था शजरा नसब। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो अल्लाह ताला की नेमतों से माला माल कौम थी। आज भी अगर आप इस वादी हिजर में कभी जाना हो, सऊदी आपका जाना हो, तो मक्के और मदीने से अगर आप ऊपर की साइड जॉर्डन की साइड जाएंगे या तबूक की साइड जाएंगे तो 300 किलोमीटर के फासले पे ये है अल उला का इलाका है। वहाँ बड़े अच्छे होटल्स वगैरह रिज़ॉर्ट्स हैं, वहाँ पे रात आप रहें और फिर इस मदाइन सालेह में आप पूरा इलाका घूम सकते हैं बहुत ईज़िली। अच्छा, पहले किसी ज़माने में इस जगह पे कोई टिकट वगैरह या ऐसी कोई चीज़, ये ओपन था, मतलब कोई भी अगर वहाँ जाना चाहे तो ये जगह सबके लिए ओपन थी। लेकिन आजकल इन्होंने सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ पे टिकट रखा है, ऑनलाइन पेमेंट है, कोई 80 रियाल्स के करीब। आप पहले वहाँ पे अपना टाइम बुकिंग करेंगे, फिर वो आपको फर्दर गाइड करेंगे, वहाँ से बस आपको गेट से पिक करेगी और पूरा जो मदाइन सालेह है वो आपको टूरिस्ट गाइड के साथ इलाका घुमा जाएगा। कौम आद की तरह कौम समूद भी अल्लाह ताला की नेमतों से माला माल कौम थी। इस कौम पे अल्लाह ताला ने तमाम तर नेमतें जो है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के खेत, बागात, हर किस्म का फ्रूट, बहुत ज़बरदस्त नहरें बहती थी और बहुत कुछ था इनके पास। मतलब कि इस कुराए अर्ज़ पे उस ज़माने में जैसे पहले आद थी, आद के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन कौम समूद की थी। जब ताकत आती है तो हम एक इंसानों में एक बहुत ही बुरी आदत है कि जब पावर हमारे अंदर आ जाती है तो हमारे पास गुरूर आ जाता है और शैतान जो है वो हमें वरगलाने लगता है। यही हाल पहले आद का हुआ था, यही हाल समूद का था। समूदी भी आद की तरह मुख्तलिफ बुतों की पूजा में लग गए और अल्लाह ताला को उन्होंने एक माबूद की तरह मानना ख़त्म कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा इनको समझाया, बहुत ज़्यादा तलकीन की। इवन तूफ़ान जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो फ्लड आया था उसके बारे में पूरी डिटेल हज़रत सालेह ने बताई इनको। फिर कौम आद का क्या हशर हुआ ये बताया, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। बताया जाता है कि तकरीबन 100 साल तक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो उम्र बताई जाती है वो 250 साल बताई जाती है, जिसमें से तकरीबन 100 साल वो इन लोगों को समझाते रहे कि अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करें, लेकिन ये लोग बाज नहीं आते थे। उसमें से इन लोगों ने जब देखा कि किसी तरीके से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कमज़ोर या झूठा हम अपनी कौम के सामने साबित करें, तो एक अमर था, अमर का बेटा जुंदू था और उसी का बेटा दुआब था। ये लीडर्स थे अपने उस वक्त के, उस टाइम के। अच्छा, हज़रत सालेह जो थे बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान थे। अल्लाह ने, ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला अपने नबी जो हैं वो सबसे एक चोज़न जो है वो तो फिर उनकी जो खुसूसियात होती हैं वो आम इंसानों से हटके होती हैं। उनका जो किरदार होता है वो
بہت ہی بلند پائے کا ہوتا ہے۔ تو سب نبیوں کی طرح حضرت صالح بھی بہت ہی ہائی لیول کے با کردار، ایماندار اور نیک انسان تھے۔ لوگ دل ہی دل میں تو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے جو ہے نا نبی ہیں، لیکن کچھ ڈر کے مارے اور کچھ جو ہے غرور اور تکبر کے مارے حضرت صالح علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نیچا دکھایا جائے۔ آخر ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ آپ اس پہاڑی میں سے ایک اونٹنی باہر نکال کے دکھائیں، یہ معجزہ دکھائیں گے تو ہم آپ کو مانیں۔ یہ معجزہ ماننے کے لیے تو نہیں تھا، وہ نیچا دکھانا چاہ رہے تھے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا چیلنج قبول کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایک پہاڑی وہاں پہ آج بھی موجود ہے، وہاں سے ایک اونٹنی اور اس کا بچڑا نکالا۔ اس اونٹنی کو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس میں سے کچھ لوگ تو واقعی سمجھ گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا وہ تو ایمان کے راستے میں آ گئے، لیکن جس کی دلوں پہ مہر ہو اس پہ کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی۔ تو کافی سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کی دلوں پہ مہر تھی، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا یہ جو معجزہ ہے اس کو صرف ایک جادو یا اس ٹائپ کی چیز کا نام دے کے، اور وہ لوگ اس بات سے مکر گئے۔ پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو سخت تنبیہ کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اور وہاں پہ جو کنواں تھا اس کے لیے باری مقرر کی کہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیا کرے گی، اور ایک دن جو قوم سمود کے باقی لوگ تھے وہ اس سے پانی بھی پئیں گے یا کھیتی باڑی جو بھی کرنا ہے وہ کرے، لیکن ایک دن اس اونٹنی کا ہوگا۔ قوم سمود کے جو لیڈران تھے وہ تو ویسے بھی جو ہے اپنے غرور، طاقت، پیسہ، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ نعمتوں کو جب پاس پانے کے بعد اس میں شیطان والا غرور آ جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے انسان کہ کل میں کس تکلیف میں تھا، کل میرا کیا حال تھا، اور وہ غرور میں یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ تو یہ قوم بھی آج کا انسان بھی آپ اگر ریزمبل کر لیں تو آج بھی جن ملکوں کے پاس، جن قوموں کے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں وہ اللہ سے منکر ہیں۔ آپ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیسہ، عزت، دولت اور شہرت دی ہے، وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کو دلی طور پہ نہیں مانتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ یہ ایک شیطانی خصلت ہے جو کہ دولت اور پیسہ آنے کے بعد انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو وہی خصلت قوم سمود میں بھی آ گئی۔ قوم سمود نے حضرت صالح کا سامنے معجزہ دیکھتے ہوئے بھی اس کو نہیں مانا اور کہا کہ یہ نہیں ہے۔ دو عورتوں کا کردار اس میں بہت زیادہ اہم بتایا جاتا ہے کہ جو وہ اونٹنی تھی اس کو مارنے کی سازش شروع کر لی ان لوگوں نے۔ تو اس میں دو عورتوں کا، ایک کا نام تھا صدوق ماہیہ کی بیٹی اور دوسری انیزہ۔ ان دو عورتوں نے، جو صدوق تھی اس نے تو لوگوں کو پیسے آفر کیے کیونکہ بہت زیادہ مالدار تھی کہ اس اونٹنی کو جو بھی مارے گا تو میں اس کو دھن دولت دوں گی، اور جو انیزہ تھی اس کی 4 بیٹیاں تھیں، اس نے کہا کہ اس کی
قدر کے نام سے جو بیٹی ہے اس کو وہ شادی کروائے گی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو بھی اس اونٹنی کو ماریں گے۔ تو 9 لوگ اس قبیلے میں سے 9 لوگ تیار ہوئے، ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ ان 9 لوگوں نے مل کے اس اونٹنی کو بڑے ہی برے طریقے سے شہید کر دیا۔ جب اونٹنی شہید ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام بہت زیادہ اس بات پہ رنجیدہ ہوئے اور اپنی قوم کو 3 دن کے لیے وارننگ دی کہ تم لوگوں کے پاس صرف 3 دن ہیں، اس کے بعد اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ لوگ کیونکہ جو دولت اور جو نعمت ان کے پاس موجود تھی، زبردست قسم کے ان کے پاس نہریں بہتی تھی، بہت ہی زبردست قسم کے ان کے باغات تھے جہاں سے پھل فروٹ بہت یعنی کہ مزے کی لگژری لائف تھی ان کی، تو ان کو کسی بھی قسم کا اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ویسے بھی جھوٹا نبی ہے، یہ ایسے ہی ہمیں بول رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تھرسڈے مطلب جمعرات کا دن 3 دن کی وارننگز میں سے پہلا دن جمعرات کا تھا۔ اس دن جب یہ لوگ نیند سے اٹھے تو ان سب کے چہرے جو ہے وہ یلو ہو گئے تھے۔ پھر بھی وہ اپنے کام کاج اپنے لائف میں مصروف رہے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ کہنے کی باتیں ہیں، دیکھیں آج کا دن گزر گیا، کوئی فرق نہیں پڑا ہم پہ۔ نیکسٹ ڈے جب وہ نیند سے اٹھے تب ان کا چہرے جو ہے وہ لال ہو گئے تھے۔ پھر بھی یعنی کہ ان کے پاس یہ واضح ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اشارہ حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا ہوا ہے کہ 3 دن بعد تم لوگوں پہ عذاب آئے گا، اپنے چہرے وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی ان لوگوں میں اتنا شیطانی غرور تھا کہ وہ لوگ پھر بھی باز نہیں آ رہے تھے۔ جب تیسرا دن آیا یہ لوگ نیند سے اٹھے، یعنی کہ جمعے کا دن ریڈ تھا تو سیٹرڈے کا دن 3rd ڈے وارننگ کا تھا، اس دن ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ چہرے سیاہ ہونے کے باوجود بھی یہ دن ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، ہمیں تو 3 دن گزر گئے، تیسرا دن بھی گزر گیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ جب چوتھا دن آیا، چوتھے دن پہ یہ لوگ جب نیند سے اٹھ کے باہر آئے، یا اس میں 2 رائے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ لوگ باہر آئے اس کے بعد زلزلہ ٹائپ آیا، پھر یہ اپنے گھروں کے اندر بھاگے، جو پہاڑوں کے اندر ہوتے تھے گھر ان کے، اس میں بھاگے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ویسے ہی ایک چیخ کی آواز آئی بہت زور سے، زیادہ آتھینٹک چیخ والی آواز ہے۔ اس چیخ کی آواز پہ زمین بھی لرز گئی اور یہ لوگ وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ بھاگ کے اپنے جو ان کے جو بنی ہوئے تھے گھر، قبریں ٹائپ، مطلب اس کے اندر پہاڑیوں کے اندر جو ان کے کمرے بنے ہوئے تھے، اس میں وہ لوگ بھاگے۔ اس میں بھاگنے کے باوجود وہ آواز اتنی شدید تھی کہ وہ اس کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے، وہیں کہ وہیں ان کی موت ہو گئی۔ وہ جو اسٹرانگ دنیا پہ حکومت کرنے والی قوم تھی، وہ صرف آواز برداشت نہیں کر سکی۔ ہم انسان چاہے کتنا ہی غرور کیوں نہ کر لیں، چاہے ہم کچھ بھی اپنے آپ کو بڑا ہی طاقتور کیوں نہ سمجھ لیں، لیکن آخر ہم سب نے مرنا ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم دولت اور طاقت کے نشے میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے
کہ ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہم دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی ایسے کر جاتے ہیں کہ جیسے مطلب کچھ کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، ہم لوگوں کے دل ایسے توڑ جاتے ہیں کہ جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ تو خدا کے لیے اپنی سوچ بدلیں۔ مجھ سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ تو چلے تھے لوگوں کی سوچ بدلنے، اور آپ نے تو شروع کر دیا ہے آدم سے آج تک پروگرام، تو وہ سوچ بدلنا کدھر گیا؟ تو میں نے سوچا کہ آج یہ جواب دے دوں ہمارے ویورز کو کہ ہم کہاں چلے گئے ہیں اور کیوں چلے گئے ہیں اس سائڈ۔ سوچ کیسے بدلے گی؟ سوچ نالج سے بدلے گی نا۔ آج ہم میں سے جو بھی لوگ دولت کے نشے میں، چاہے اللہ کی بہت ساری نعمتیں، جس کے پاس جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس کے ہوتے ہوئے ہمارے اندر جو غرور آ گیا ہے، تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے جو آج کے جتنی بھی نسل ہے کہ آپ سے زیادہ طاقتور، آپ سے زیادہ جن کے اوپر نعمتیں تھیں، آپ سے زیادہ اچھی عمارتیں بنانے والے، آپ سے زیادہ اس دھرتی پہ لمبی عمریں رکھنے والے، لمبے قد والے، اونچے، اس ٹائپ کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب آج فنا ہو چکے ہیں۔ ہم سب نے بھی ایک دن فنا ہونا ہے۔ تو پھر یہ غرور، یہ تکبر، یہ دوسروں کے ساتھ لڑائیاں جھگڑا، دوسروں کے لیے دل میں کینہ رکھنا، یہ سب چیزیں خدا را بند کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور جتنی اچھائی ہو سکتی ہے اتنی اچھائی کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے ویورز ہیں ان کی سوچ ہمارے پروگرامز دیکھ کے کچھ نہ کچھ تو بدل رہی ہوگی، اور جب بھی ہمارا پروگرام دیکھیں ہمارے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں راہ راست پہ رکھے، اور جتنی ہم نیکی کر سکتے ہیں، جو ہم نے نیکی کے لیے سوچا ہوا ہے، اس میں اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیوز شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔